بیت اللہ کی تعمیر کے مختلف مراحل ہیں، اس میں سے جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اس تعمیر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حصہ بھی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت ہی عظیم اس تعمیر میں حصہ اور کارنامہ بھی ہے۔ تو اولاً تو بیت اللہ کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 96 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یعنی سب سے پہلا گھر، سب سے اول گھر جو اس کرۂ ارض پر جو زمین پر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، یعنی سب سے پہلا گھر اس زمین پر یہ بیت اللہ بنا ہے، اللہ کا گھر بنا ہے۔ تو اس سے بھی بیت اللہ کی عظمت اور شان انسان کے دل میں آتی ہیں۔ ویسے جو بھی مسلمان ہے تو اس مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی اور شعائر اور جتنے بھی شعائر اسلام ہیں ان کی عزت، عظمت، احترام ہر مسلمان کے دل میں ضرور ہے۔ تو اب اولاً تو میں یہ عرض کروں گا کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنے مراحل میں ہوئی اور کن کن لوگوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی۔ سب سے پہلے سنن کبریٰ للبیہقی میں یہ روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے، اسی طرح اخبار مکہ، یہ تاریخ کی کتاب ہے، مکہ مکرمہ کی تاریخ پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی جو تعمیر کی وہ انسانیت سے بھی پہلے فرشتوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی، اور فرشتوں نے یہ اللہ کا گھر بنایا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس گھر کا فرشتوں نے طواف کیا۔ پہلے نمبر پر فرشتوں نے تعمیر کی۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یہ بھی اخبار مکہ میں روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور چونکہ بیت اللہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، اللہ کا ہی گھر یہ پہلا دنیا میں بنا ہے، زمین پر بنا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اس کرۂ ارض پر، تو اب پہلے انسان اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور اللہ ساتھ حکم دے رہے ہیں کہ اس کا طواف کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا طواف بھی کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ حضرت شیث بن آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اولاد میں سے ہیں، تو انہوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا دور آیا تو نوح علیہ السلام کی قوم پر نافرمانی اور نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عذاب مسلط کیا تھا، اور اس قوم پر جو عذاب آیا تھا یہ عذاب پانی کا عذاب تھا، سیلاب کی شکل میں اللہ رب العزت نے اس قوم کو عذاب دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، انہوں نے ایک کشتی بنائی تھی، اور جو لوگ ان کے ماننے والے تھے وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، باقی پوری دنیا میں پورے خطے پہ عذاب آیا کہ پانی کی صورت میں ہر طرف سے، آسمان سے بھی پانی، زمین نے بھی پانی اگلا، تو یہ پانی پوری خطے میں پھیل گیا اور بہت کچھ اس نے مسمار کر دیا۔ پوری زمین پر جب پانی پھیل جائے تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے اس کشتی میں بچایا تھا۔ تو اب نوح علیہ السلام کا جب یہ عذاب آیا تو اس عذاب میں یہ بیت اللہ یہ بھی منہدم ہو گیا تھا۔ تو بعد میں نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اب یہ تفصیل سے ہم مطالعہ کر چکے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جب ہم نے ان کا مکہ مکرمہ میں ہجرت کو بیان کیا تھا، مطالعہ کیا تھا، تو اس میں ہم نے اس بات کا بھی مطالعہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اور چونکہ پہلے سیلاب آیا تھا تو عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ زمین کا ایک خطہ جو انسان نے دیکھا ہوا ہو تو اس میں کچھ بارشیں ہوں تو کچھ عرصہ گزر جائے تو انسان اس اپنے دیکھے ہوئے خطے کی بنیادوں کو بھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس بیت اللہ کو بنائیں، تو اب وہ بنائیں گے تو صحیح، لیکن بنیادیں ہیں ہی نہیں، کن بنیادوں پر بنائیں؟ پھر اللہ رب العزت کے حکم کے تحت اللہ رب العزت نے، ایک روایت میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان بنیادوں کا بتایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک بادل بھیجا، اس بادل نے بعینی بیت اللہ کے اوپر سایہ کیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی کے ذریعے اس بادل کے نیچے جگہوں پر نشان لگائے، پھر اس نشان سے جب مٹی اٹھائی کھودا تو نیچے بیت اللہ کی قدیم دیواریں مل گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھایا، تو بنیادیں تو پہلے موجود تھی، اوپر دیواریں انہوں نے تعمیر کی، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تعمیر کی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حجر اسود جس جگہ پر نصب ہے، اس جگہ پر جب حجر اسود نصب ہے، اس جگہ پر جب تعمیر میں پہنچے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ کے لیے ایک خاص قسم کا پتھر ہونا چاہیے، اور تم جاؤ اور ایک خاص قسم کا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے پتھر ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے، پتھر کوئی اس طرح کا ان کو ملا نہیں۔ واپس آ کر دیکھا کہ اس جگہ پر حجر اسود نصب ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے پوچھا کہ یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ پتھر اس ذات نے بھیجا ہے کہ جو ذات تمہاری تعمیر کی محتاج نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ پتھر بھیجا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پتھر اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ تو یہ حجر اسود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تاریخ کے اوراق پلٹیں تو قوم عمالقہ ایک گزری ہے، بعد میں ایک تعمیر قوم عمالقہ نے بھی کی ہے۔ پھر قوم عمالقہ کے بعد بنو جرہم، یہ جو قبیلہ تھا، جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی جگہ پر چھوڑا تھا، تو یہ قبیلہ آ کر یہاں ان کے پاس آباد ہوا تھا۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک نکاح بھی اسی قبیلے میں ہوا ہے، تو ان قبیلے والوں نے یہ بیت اللہ کی ایک تعمیر کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت قصی بن کلاب، یہ آپ علیہ السلام کے اجداد میں آتے ہیں، ایک تعمیر بیت اللہ کی انہوں نے کی ہے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس کی ہوئی تو اس وقت قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ اسی تعمیر کو آج کے اس درس میں ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ان کو مکہ مکرمہ پر خلافت حاصل ہوئی تو انہوں نے ایک تعمیر کی ہے۔ اور پھر ان کی تعمیر کے بعد حجاج بن یوسف، اس نے ایک تعمیر کی ہے۔ یہ بیت اللہ کی مختلف تاریخی احوال سے اگر دیکھا جائے تو یہ اتنے لمبے عرصے میں یہ مختلف تعمیرات اس کی چلی آ رہی ہیں۔ پہلی تعمیر فرشتوں نے کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تیسری تعمیر حضرت شیث بن آدم علیہ السلام نے کی، اور چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے کی، پانچویں تعمیر قوم عمالقہ نے کی، چھٹی تعمیر بنو جرہم نے کی، ساتویں تعمیر حضرت قصی بن کلاب نے کی، اور آٹھویں تعمیر قریش کے خاندانوں اور انہوں نے مل کر کی، اور پھر نویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور 10ویں تعمیر حجاج بن یوسف نے کی۔ یہ ان تاریخی شواہد کو دیکھا جائے تو یہ 10 تعمیرات بیت اللہ کی ملتی ہیں۔